الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ربيع في ربيع في ربيع ربيع في ربيع في ربيع نور فوق نور فوق نور. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد۔ محترم قابل صدر جلسہ دامت برکاتہم، استاد محترم حضرت قبلہ دامت برکاتہم، اور مشفق و مربی حضرت مولانا عبدالمجید صاحب فنوری معدنی دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، عمائدین شہر، سامعین کرام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، آج کی رات 12 ربیع الاول کی اس مبارک رات میں ہر جگہ، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر محفلیں جمع ہوتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، آپ کے اولاد، آپ کے داماد اور ہر ایک کی، بلکہ آپ کے شہر کی، اور آپ جن جن جانوروں پر سوار ہوئے ہیں ان جانوروں کی، جن جن کنوؤں کا پانی آپ نے پیا ہے ان کنوؤں کا تذکرہ، اور جن جانوروں پر آپ سواری کیے ہیں ان کا تذکرہ، اور جن جن سے آپ نے گفتگو کی ہے ان تمام تذکرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی رات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو بھی یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہوئے ہیں، کہ ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس مجلس کا انعقاد کا موقع نصیب فرمایا۔ میں بھی اور ہم سب بھی برابر شریک ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آپ بھی شریک ہیں کہ آپ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان علماء کرام نے آپ کو بہت کچھ سنایا ہے۔ اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کی نسبت پر، آپ کی زندگی کی نسبت پر جمع ہو جانا اور 3 گھنٹے اس پر بیٹھ جانا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یہ سعادت دارین ہے، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، یہ سب سے بڑی خوش بختی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لامتناہی ہے،
اور ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی نہیں، اور ایسا سمندر ہے کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری زندگی اگر بیان کرے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جتنے علماء نے، جتنے فقہاء نے، جتنے مؤرخین نے، جتنے سیرت نگاروں نے، جتنے خطباء نے، جتنے شعراء نے اور جتنے تعریف کرنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور حمد و ثنا بیان کیا، اور کرتے کرتے ان کی زندگیاں ختم ہو گئے، ان کے صفحات ختم ہو گئے، ان کی عمر تمام ہو گئی اور ان کے قلم ٹوٹ گئے، اور آخر میں انہوں نے اقلاب کیا، اپنا ہتھیار ڈال دیا، اپنا قلم ڈال دیا، مؤرخ نے لکھنا بند کر دیا، خطبہ نے اپنا خطبہ مکمل کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انہوں نے آخر میں اس شعر پر انہوں نے ہاتھ دھو لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دامن بچا لیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں دنیا کے اندر آپ واحد شخص ہیں، آپ کی ذات محترم، ذات بامکرم واحد شخصیت ہے۔ سب سے زیادہ آپ کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی، خطباء نے اپنے خطبوں کے اندر آپ کی تعریف کی، مؤرخین نے اپنی تاریخ کے اندر اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے۔ سب سے زیادہ آپ کے اوپر قلم اٹھایا گیا ہے، سب سے زیادہ آپ کے اوپر زبان چلائی گئی ہے، سب سے زیادہ آپ کے اوپر اشعار بیان کیے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے اوپر نعت خوانی، ثنا خوانی کی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو آپ کے نام مبارک ہے، ابھی آپ نے مولانا سے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعریف، اس کے نام کیا ہے، آپ کا معنی کیا ہے، اس پر مؤرخین نے، اس پر شارحین نے، سیرت نگاروں نے بہت سارے مطلب بیان فرمائے، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو تعریف، جو بہت ہی جامع تعریف انہوں نے لکھی، فرمایا محمد الذی اجتمعت فیہ الصفات المحمودۃ کلھا، محمد وہ ہے جس کے اندر تمام صفات محمودہ کو جمع کر دیا گیا ہو، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء موجود ہیں، میرے استاد محترم موجود ہیں، تو اس کے اندر پوری جامعیت ہے اس تعریف کے اندر، الذی اجتمعت فیہ الصفات المحمودۃ کلھا، جس ذات کے اندر، جس شخصیت کے اندر، جس لفظ محمد کے اندر تمام صفات محمودہ، تمام اچھے صفات، تمام اخلاق، تمام سیرت جمع کر دی گئی ہو، اس ذات بابرکت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے بھی آپ بیان میں سن چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آپ کے خواجہ عبد المطلب، آپ کے دادا اللہ کے نبی کو لے کر گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پوتے کا نام، آپ کا بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ مطلب نے فرمایا کہ محمد۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑا عجیب نام ہے، اس سے پہلے نام نہیں سنا گیا، تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا ہاں محمد وہ ہے، یحمد اللہ فی الارض و یحمدہ فی السماء۔ تو یہ خواجہ عبد المطلب کے جملے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف زمینوں میں کی گئی، جس کی تعریف آسمانوں میں کیا، اللہ نے آپ کی تعریف آسمانوں میں کیا، اللہ نے زمین والوں کے اندر آپ کی تعریف کو پھیلا دیا، یہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن الحمدللہ سن چکے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، جو سورہ احزاب کی آیت
آیت 22ویں پارے کی آیت ہے اور یہ مشہور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، شاہد گواہ بنا کر، مبشر جنت کی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک چمکتا ہوا روشن سورج آپ کو بنایا، روشن چراغ اللہ نے آپ کو بنایا۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا النبی، آپ بارہا سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، آپ کو یہ نام یا القاب سے پکارے ہیں، کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو اس طرح کہہ کر پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح پکارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود آپ کو اتنے عظمت کے، اللہ تعالیٰ کے آپ اتنے محبوب ہیں، خود اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا جب آپ کو خطاب کرنے کا وقت آیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی خطاب کا موقع آیا تو یا نبی یا رسول کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا یہ بے انتہا ادب و احترام فرما رہے ہیں، تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، شاہدہ، شاہد کہتے ہیں گواہ بنا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ کن کن حیثیت میں آپ گواہ ہیں؟ اس پر مفسرین نے بہت کافی بحث کی۔ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ گواہ ہیں، اور آپ اخروی اعتبار سے قیامت کے دن بھی آپ گواہ ہیں۔ دنیا میں بھی آپ گواہ، آخرت میں بھی آپ گواہ، اس امت کے لیے بھی گواہ، تمام نبیوں کے لیے بھی آپ گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ سیغور کی دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو یہ وہ آپ کی امت کو امت وسط بنایا تاکہ لوگوں پر گواہ بنے، وَتَكُونُوا عَلَيْهِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو اللہ نے ان کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ اور یہ لمبی حدیث ہے جو قیامت کے دن جو محفل اور جو مشہور حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی گواہی دیں گے، نبیوں کی گواہی دیں گے، یہ امت نبیوں کی گواہی دیں گے، اور اس امت کی گواہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی کیا حال ہوگا اس وقت میں کل قیامت کے دن ہم گواہ بنا کر آپ کو پیش فرمائیں۔ یہاں واقعہ مشہور ہے اس آیت پر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاری قرآن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ ابی آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب کام گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں؟ تو قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ کے مبارک سر پر نازل ہوا ہے، میں پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہی حکم ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب اور چونک گئے، پوچھا یا رسول اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لے کے پکارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سماکا، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو قرآن اتارنے والی ہے، جس کی ذات پر جس کے قلب مبارک پر قرآن اتارا گیا ہے، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ ابی بن کعب کا قرآن سنو۔ وہ کیسے قاری ہوں گے؟ سب سے پہلے قاری ہیں، اور سب سے پہلے اجتماعی طور پر تراویح
پڑھانے والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ابی بن کعب، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب حکم ہو گیا، ایک تو اللہ کا حکم، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شروع کیا سورہ نساء، پڑھتے رہے تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس کرو۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے زاروں کے تار آنسو بہ رہے ہیں، اور چونکہ یہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، کیا حال ہوگا اس وقت میں جب ہم آپ کو پر جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، آپ کی امت کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، گواہ بننا کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنایا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور وہ بھی اللہ کے کورٹ کچہری میں اللہ کے سامنے گواہی دینا، اور یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے، آپ کے طفیل سے، آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہم کو بھی گواہ بنایا، تو ہم کو بھی شاہد بننا ہے، ہم کو بھی شہید بننا ہے، ہم کو بھی گواہ بننا ہے، ہم گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود نصیبی اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یہ اللہ کے نبی کی برکت سے ہم کو یہ ملا ہے۔ پھر ہمارے اوپر جب وہ امت ہماری بات کا انکار کریں گے، ہماری گواہی کو توڑ کر جواب دیں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، آپ ذرا آیت پر غور کریں، دونوں طرف خوش نصیبیاں ہیں۔ ایک تو یہ امت محمدیہ امت وسط ہیں، نبیوں کی گواہی دیں گے، اللہ اکبر، نبی کا مقام کیا ہے، ان نبیوں کی مقدس جماعت پر گواہی دیں گے۔ تو جب ان کی قوم انکار کرے گی، یا اللہ یہ تو بعد میں آئے، یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میری امتی ہے، یہ میری امت ہی، یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو ایک طرف ہم نوائی نبی کی گواہ بن رہے ہیں، اور نبی ہمارے اوپر گواہ بن رہا ہے۔ بزرگان جو محترم، اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے ہمیں کیا موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا کی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا، ہم آپ کو گواہ بنائے ہیں۔ یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی گواہی دی ہے۔ اللہ ایک ہے، گواہی دینے والے کون ہیں، بتانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی گواہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علماء کرام گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا گواہی، یہ ایک اللہ کی گواہی دینا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی گواہی دو میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ گواہی ہر اذان میں روزانہ 5 وقت 2 مرتبہ، اور اقامت میں 2 مرتبہ یہ گواہی ہم دیتے ہیں۔ ہر مؤذن یہ گواہی دیتا ہے، یہ مؤذن گواہ ہے، مؤذن شاہد ہے۔ مؤذن کی قدر کریں، مؤذن کوئی ہمارا نوکر نہیں، ہم جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے رسول کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی نیابت کرتے ہوئے گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی سنائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کان میں پہلے گواہی سنائی جا رہی ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہی بچے کو گواہی سنائی جاتی ہے۔ کیا بچے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے اب تو ابھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہو کر تم کو گواہ بننا ہے، تم کو ایک توحید کی دعوت دینا ہے، کلمہ توحید کو بلند کرنا ہے، کلمہ توحید کا جھنڈا ہر جگہ بلند کرنا ہے۔ یہ گواہ ہے، انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی گواہی دی، خود اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے گواہی دی الجنت حق والنار حق والمیزان حق والصراط حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، میزان ترازو حق ہے، صراط حق ہے، قیامت کی تمام چیزیں حق ہیں، القبر القبر حق۔ یہ تمام عقیدے کی کتابوں کے اندر ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، یہ حق ہے۔ یہ گواہی دینے والا کون؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اس رغدق میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کو یہ گواہی ہضم نہیں ہوتی تھی، تمام گواہیوں میں یہ گواہی کبھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں؟ وَيَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر ہم قبروں سے نکلیں گے، پھر ہم زندہ ہوں گے؟ یہ ہماری حقوں میں، ہماری کھوپڑیوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ ان کی سوال کو اٹھایا ہے، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جوابات الزامی ہوتا ہے، ایک جوابات دلائل کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دونوں جوابات دیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک الزامی جواب دیا ہے، فرمایا اے نبی آپ کہہ دو مرنے کے بعد مٹی نہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ۔ ارے مرنے کے بعد مٹی تھی، مٹی تو نرم چیز ہے، پتھر ہو جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر یا لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے وہ بن جاؤ، پھر بھی ہم زندہ کریں گے، پھر بھی ہم ان کو اٹھائیں گے، ہم زندہ کریں گے۔ یہ الزامی جواب ہے، تلکی بتلکی جواب ہے، دلائل کے ذریعے سے اللہ نے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کے جواب دیا، بہرحال بات پھیل جائے گی۔ یہ شہادت ہے، اللہ کے نبی نے یہ گواہی دی کہ مرنے کے بعد تم سب کو کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں نا، اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد سوئی مصیبتوں سے، جھمیلوں سے بچ جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ایک بہت بڑا جھمیلا خبر میں آنے والا ہے۔ اصل جھمیلا، اصل مصیبت تو وہاں شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے ہی نہیں، دنیا کی پریشانیاں کچھ ہے ہی نہیں، حقیقی پریشانیاں تو آگے ہیں، دنیا کی راحت کچھ بھی نہیں، حقیقی راحت تو آگے ہے۔ اسی فرمایا کہ خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب یہ گواہی دینے والے، یہ سمجھانے والے، یہ گواہی دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، مکہ مکرمہ میں 6 سال تک گواہی دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 یا 7ویں سال میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، عرش الہی پہ بلایا، اپنے آنکھوں سے دکھایا، اے میرے نبی عرش معلیٰ کو دیکھ لے، سدرۃ المنتہا کو دیکھ لے، جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے، میزان کو دیکھ لے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ لے، وہاں کے عذابات کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جنت کے نہروں کو دیکھا، وہاں کے محلات کو دیکھا، وہاں کے حور و غلمان کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذابات کو دیکھا، وہاں کیا کیا عذابیں دی جا رہی ہیں، تمام عذابات کا آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور یہ تمام حالات دیکھ کر اللہ کے نبی آ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ میری امت سنو، میں مبشر ہوں، میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ وَنَذِيرًا، میں تم کو ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ یہ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، نعوذ باللہ، میں نے ان عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہنم کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہنم جب ابلتی ہے، جہنم جب چیخ مارتی ہے، میں نے ان چیخوں کو، ان آوازوں کو میں سن کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات جنت، آیات رحمت پڑھتے تھے تو آپ کا شوق بڑھ جاتا تھا، آیات جہنم پڑھتے تھے تو آپ کے اندر خوف میں اضافہ ہو جاتا
کیفیتیں ہوتی تھیں. پھر ہر بات پھیل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، گواہ. ہر نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی گواہی دی. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اسی کا نام ایمان ہے. والذین یؤمنون بالغیب. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، میزان کو ہم نے دیکھا نہیں، اور وہاں کے مرنے کے بعد قبر برزخی حالات کو ہم نے نہیں دیکھا. قبر جہنم کا ایک گھڑا یا جنت کا ایک گڑھا ہے ہم نے نہیں دیکھا، ایک باغ ہے ہم نے نہیں دیکھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فرما رہے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا ہی ہے جتنا ہم دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہمارا، یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور بھی بہت لمبی تفصیلات ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی تفصیلات فرمائے ہیں. اور پھر آگے مبشر، جنت کی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ. یہ چوتھی صفت ہے. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بات بہت طویل ہو گئی، ہم تقریباً 6:30 بجے سے بیٹھے ہیں. تو فرمایا وداعیا الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بندہ، اپنے امتی کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی سب سے بڑے داعی ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، اے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ اللہ کے راستے میں آ جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یہ جو راستہ میں بتا رہا ہوں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، لیکن جاتے ہوئے دائیں بائیں مت مڑو. ولا تتبعوا السبل. تمہارے نفسانی خواہشات، تمہارے شیاطین تمہیں دائیں بائیں دعوت دیں گے. اگر تم ان کی دعوت کو سنو گے، توجہ کرو گے تو فتفرق بکم عن سبیلی. تم اللہ کے سیدھے راستے سے، نبی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعوت دی ہے. اللہ کے نبی سب سے پہلے داعی ہے، اللہ بڑے داعی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں. تو وداعیا الی اللہ باذنی. اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے. پھر آخری صفت فرمایا وسراجا منیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراجا منیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں آخری صفت بیان کی گئی. سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیر کہتے ہیں روشن. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے یا قرآن مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے. وسراجا منیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے آپ کو دو لقب سے پکارا. ایک قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے. یہاں نور سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد. آپ کو نور سے تعبیر کیا. حضرت نے نور کے بارے میں بہت سی باتیں بیان فرمائیں. اور پھر سراج منیر کے کہا، بشیر و نذیر اور بھی القاب ہیں، لیکن یہ خاص لقب، ایک خاص بات اللہ نے کیوں بیان فرمائی اور تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو سراج منیر سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی عنوان میں کہہ چکا ہوں، یہ صرف تشبیہ کے لیے ورنہ حقیقت نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر بات آئی تو چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ چھایا ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے، تو یہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بطور تمثیل مثال کے، ورنہ چاند سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت ہے تو پھر دوسری مثال کیا دے سکتے ہیں؟ ورنہ 1000 چاند بھی آپ کا مقابل میں نہیں آ سکتے، ہزاروں چاند بھی آپ کے مقابل میں نہیں آ سکتے. تو لیکن تشبیہ دینا پڑتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے نہیں. تو یہاں بھی اللہ نے جو تشبیہ دی ہے سراج منیر سے، یہ سراج منیر سے جو تشبیہ دی گئی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ورفعنا لک ذکرک کے مالک ہے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے، ہم جیسوں کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا. اب تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کی بہت سارے وجوہات علماء مفسرین نے بیان فرمائے. تو ایک وجہ، ایک سبب یہ ہے کہ جو سورج ہے سراج منیر، جو سورج ہے وہ اکیلا ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. میرے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو پوری دنیا کے
لیے پوری کائنات کے آپ نبی بنا کر بنے گئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ کے نبی تنہا وہ واحد نبی ہے جو پوری انسانیت کے لیے، پورے حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، تمام کے لیے آپ نبی ہیں. تو پوری دنیا کے لیے ایک سورج ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو واحد نبی جو آپ کا فیض پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے. اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اپنے روضہ اطہر میں آپ باحیات زندہ ہیں، لیکن آپ کا یہ مبارک روشن، یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں، یہ چراغ، یہ نور، یہ ضیاء پوری دنیا میں مسلسل پھیل رہا ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ سورج اپنی روشنی پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں کسی نبی کے محتاج نہیں ہے، کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے. آپ نبیوں کے نبی، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کسی نبی کے محتاج نبی نبوت کے اندر، آپ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سوا آپ کسی کے، آپ کی نبوت میں کسی کے محتاج نہیں. تو اسی طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، رات کے تمام شمس اور تمام قمر اور ستارے، کواکب و سیارات سب ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح کے وقت میں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ جب تشریف لائے تو دنیا کے اندر سے ظلمت، کفر کی ظلمت، تاریکیاں ختم ہو گئی، چھٹ گئی. اب ہمیشہ کے لیے کفر ختم ہونے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. جہاں مکے میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں 360 بتوں کو رکھا گیا، ان سب کو ختم ہونا ہے، ان سب کو خاتمہ ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آپ مہتاب ہیں، آپ و آفتاب عالم ہیں. آپ ایسے طلوع ہوں گے، کفر کی تمام تاریکیاں چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو اپنے ڈیرے اٹھانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بہت سارے اوصاف بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی گئی ہے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر معارف القرآن میں اور بھی بہت سے بیان فرمائے. تو لیکن آفتاب سے جو تشبیہ دی گئی ہے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ بڑے عجیب باتیں فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں یہ تشبیہ دینا مناسب نہیں، اس لیے کہ سورج تو وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی دن میں طلوع نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ پوری دنیا میں ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کی نور نبوت پھیل رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اس کے لیے نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ کوئی موسم کا تقاضا ہے، نہ کسی مہینے کا تقاضا ہے، نہ کسی اور سال کا تقاضا ہے. ہر وقت، ہر آن، اینی ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آفتاب، آپ کا روشنی اور آپ کی نبوت کی روشنی مسلسل پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. سورج تو بیچارہ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، وہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورج کو فرمایا سراجا وہابا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. تو یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، ضیاء بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضیاء، آپ کی نبوت کی ضیاء تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت پھیل رہی. بہرحال یہ تشبیہات علماء نے بہت ساری وجوہات اس کے اندر نکات بیان فرمائے. یہ 2-3 باتیں بس اتنے کافی ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف 5 اوصاف، 5 صفتیں اللہ نے اس آیت میں جو سورہ احزاب کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. میرے دوستو اب بات بھی ختم ہونے کو جا رہی ہے. آخر میں 1-2 باتیں بطور نصیحت کے سمجھے یا بطور مشورے کے. تو ہم جو سیرت کے جلسے سنیں، 12 دن تک بیانات سنیں، حضرت نے بھی فرمایا کہ بیان اثر نہیں ہے، عمل اثر ہے. تجارت اثر نہیں ہے، اس کا منافع اثر ہے. تو اصل عمل ہے. اصل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک تو سن کر ہم سیرت کو حاصل کریں،
علماء کرام سے جہاں بھی بیانات ہوتے ہیں، علماء کرام سے جمعے کے بیانات یا کہیں بھی ہمارے اکابر علماء مشائخین تشریف لاتے ہیں یا سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سن کر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے جو کامیاب ہے، وہ پڑھ کر سیرت حاصل ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کا ماحول تو آج ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ ناظرین جمعے کے بیان میں بھی عام طور سے اس پر ترغیب دیتے ہیں۔ آج ہمارا کتابوں کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، معاف کیجیے، آج اہل علم کے اندر بھی وہ دلچسپیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھا، خود بھی پڑھیں روزانہ 3-4 صفحے، آپ ائمہ سے مشورہ کریں، کوسی کتاب النبی الخاتم رحمت للعالمین ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے، اور کتنی کتابیں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی، کتنی کتابیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع انداز میں لکھے گئے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ جو 3 جلدوں پر ہے، سیرت النبی 6 جلدوں پر علامہ شبلی کے اور علامہ سلیمان کے جو 3 جلدیں لکھی، حضرت علامہ شبلی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد 3 جلدیں اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے لکھا، تو 6 جلدوں پر ہے۔ سیرت حربیہ تو 12 جلدوں پر ہے، لیکن مختصر النبی الخاتم سیرت رسول اکرم مولانا عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح چند کتابیں آپ علماء سے معلوم کر لیں، روزانہ پڑھیں، اس کی بھی تعلیم ہو تاکہ ہماری زندگی کے اندر جتنا ہم پڑھیں گے ذوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ پڑھنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس طرح ہم پڑھتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آئے گی، محبت جب آئے گی تو عمل کرنا آسان، سنتوں کو اپنانا آسان، ہمارے چہرے سنتوں کے مطابق ہوں گے، ہمارے سر کے بال سنت کے مطابق ہوں گے، ہماری داڑیاں سنت کے مطابق ہوں گے، ہمارے لباس سنت کے مطابق ہوں گے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تجارت معاشرت تمام چیزیں سنت کے مطابق ہوگی۔ تو بشرطے کہ ہم محبت کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سنت پر عمل کریں۔ میرے دوستو آج جو فتنہ جن تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استاد محترم نے بھی اس حدیث کو سنایا جو مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو حدیث سنا کر بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادئوا بالاعمال الصالحہ ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عمل میں جلدی کرو، نیک عمل میں جلدی کرو، بادئوا بالاعمال الصالحہ ان ستكون فتن، ایسے فتنے آئیں گے، فتن جمع ہے، ایسے فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے، كقطع الليل المظلم، رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح سے ہوں گے۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، آدھا گھنٹے کے بعد تاریکی بڑھ جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد اور تاریکی بڑھ جاتی ہے، اور یہ تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، یہاں تک زمانہ پہنچ جائے گا، يصبح الرجل مؤمنا، صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، ويمسي كافرا، شام کو کافر ہو جائے گا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، شام کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح کو اٹھے گا کفر کی حالت میں۔ ایسے فتنے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دروازوں کو توڑتے ہوئے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی تھوڑے سے دنیا کے پیسوں کے لیے اپنی دین کو بیچ دے گا۔ آج 3000 5000 کے لیے آج ہم اپنی دین کو بیچ رہے ہیں۔ عیسائی جو مشنیں ہیں وہ ماہانہ 5000 روپے دے رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو خرید رہے ہیں، ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی قصے نہیں، یہ حقیقت ہے، ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان بکے جا رہے ہیں۔ اتنا سستا ہو گیا ہمارا ایمان، اتنا سستا ہو گیا کہ 3000 میں 5000 میں اپنے ایمان جیسے قیمتی چیز، جس قیمت کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسے قیمتی چیز ہم 5000 میں اٹھا کے دے رہے ہیں۔ تو یہ ستكون فتن، میرے دوست ایسے فتنے آئیں گے، تو فتنے آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے زمانے میں سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگاروں کو لینا ہے، انگار کے ٹکڑوں کو لینا ہے۔ اتنا سخت زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے سخت ادوار سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ ایسے موقع پر جو اگر ہمارے لیے حسن حسین بن سکتے ہیں، مضبوط قلعہ اگر ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے عقائد کو درست کرے، حضرت نے اشارہ فرمایا اپنے عقائد کو درست کرے، سنت رسول اللہ کو اپنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، اپنی زندگی کے اندر لائے اور سنتوں کو پڑھے، حضرت کی
کتاب رسول اللہ کی پیاری پیاری سنتیں، جس میں 2000 سے زائد سنتیں حضرت کو جمع فرمایا ہے، تو ہم ان کتابوں کو پڑھیں، ایک ایک سنتوں کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چند دن نہیں گزریں گے ہمیں اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہوگی، لا محسوس طریقے سے ہم اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت اور ازواج مطہرات کی محبت، آل رسول سے محبت ہمیں خود بخود پیدا ہوگی، اور پھر عمل پر وہ ابھارے گا، ہم عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔